السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سب سے وعلیکم پہلے میں کراچی سے بات کر رہی ہوں۔ میرا سوال یہ ہے کہ میں آپ کے موقف جو آپ نے اپنے اس گفتگو کے دوران ایک سامنے رکھا، وہ یا ہمارے اہل سنت بھائیوں کا یہ موقف عموماً سننے میں آتا ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہاں دین تو ہمیں اہل بیت سے لینا چاہیے، اور جیسے حضور نے جو حدیث ثقلین ہے اس کے مطابق حضور نے فرمایا کہ ان کے ساتھ متمسک ہو جاؤ، یہاں تک کہ حوض کوثر پر تم میرے پاس پہنچ جاؤ گے اور تم گمراہ نہیں ہوگے۔ تو میں اس سے یہ جاننا چاہتی ہوں کہ یہ ہم جب یہ کہتے ہیں کہ ہاں دین ہمیں ان سے لینا چاہیے، تو ہماری دنیا دین سے الگ کب ہے؟ ہماری زندگی کا، ہماری ایوری ڈے لائف کا، یا ہماری دنیا کا کون سا ایسپیکٹ ہے جو دین کے تابع نہیں ہے؟ چاہے وہ سیاست ہو، یا وہ معیشت ہو، یا وہ معاشرت ہو، مطلب کوئی تو ایک معمولی سے بھی ایسپیکٹ، اگر آپ ایک پرنالہ بھی تعمیر کرنے جا رہے ہیں تو آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ اس کے آداب کیا ہیں، اور اس میں کسی کو کوئی مشکل تو نہیں پیش آ رہی۔ میں بہت ایک مطلب معمولی سے ایک مثال دے رہی ہوں۔ تو کہاں پر ہمارا دین جو ہے وہ، ہماری دنیا جو ہے وہ دین سے الگ ہوتی ہے، کہ جہاں پر ہم یہ کہیں کہ ہاں ہمیں دین اہل بیت سے لینا چاہیے، اور دنیا کے لیے چلیں ہم کسی اور کی طرف بھی دیکھ سکتے ہیں؟ تو پلیز اگر آپ اس کو تھوڑی سی وضاحت کر دیجیے گا۔ جی بہن، بہت شکریہ آپ کا۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ نے صحیح بات کی ہے، دین و دنیا کی تفریق یہ نہیں ہونی چاہیے۔ قرآن مجید میں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، دین و دنیا کے اندر اسلام نے، دین نے کہیں پہ تفریق نہیں کی ہے۔ تو لیکن سوال یہ ہے کہ ہم نے دین کہاں سے لیا ہے اور دنیا کہاں سے لی ہے؟ یہ تو خود امت پوری کشمکش میں مبتلا ہے۔ اور اس میں آپ، یعنی میں اہل سنت کے مطابق میں اس پہ بات کر رہا ہوں۔ شیعوں میں بھی مجھے، جیسے آپ نے یہ بات کہی نا کہ مجھے آپ کے مراجع کا سسٹم کا پتہ نہیں ہے، کیا سسٹم ہے کیا نہیں ہے، میں اس سے بالکل واقف ہوں، واللہ اعلم، اللہ بہتر جانتا ہے کہ وہ کیا سسٹم ہوگا۔ لیکن یہ جو آپ نے بات یہ کی کہ آپ کو ائمہ نے یہ تعلیم دی ہے کہ فقہا کی طرف آئے، تو یہ بالکل مجھے لگتا ہے کہ یہ سنیوں والا، سنت میں بھی، اہل سنت میں بھی یہ چیز ہے کہ ہم اپنے فقہا، ہم شروع سے لے رہے ہیں، آپ اماموں کی تعلیمات کے مطابق لے رہے ہیں۔ لیکن بہرحال یہ اور اہل سنت کوئی اتنی، آپ کا مرجع کا سسٹم اور اہل سنت کے فقہا امام ابو حنیفہ یہ کوئی الگ نہیں ہے، یہ ایک ہی چیز نظر آتی ہے۔ اب اس میں آپ یہ ضرور ایڈ کر سکتے ہیں کہ نہیں بھائی ہم اہل بیت علیہ السلام سے لے رہے ہیں، تو وہاں سے اہل سنت آپ کو جواب یہ دیں گے کہ بھائی ہم تو پھر صحابہ سے لے رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، یہ فرق ہو سکتا ہے۔ لیکن یہ بعد میں جو ابھی کا جو آپ کا ہے، تو اس میں کوئی فرق نہیں ہے، بات اس میں تقلید میں کوئی اس طرح کی خاص چیز نہیں۔ میں جس نقطہ نظر سے حوالے سے بات کرتا ہوں، حدیث ثقلین کو بیان کرتا ہوں، تو وہ ایسا نہیں ہے کہ آپ یوں سمجھ لیں کہ وہ اتنی پیچیدہ بات، شاید اسے لوگ سمجھ نہیں پاتے ہیں کہ میں ممکن ان فروعی مسائل کے حوالے سے بات کرتا ہوں یا امت کے اجتماعی معاملات کے اندر۔ میں دراصل بات یہ کرنا چاہتا ہوں، میں امام علی علیہ السلام کے زمانے سے بات، ہم اس بنیادی اس کڑی کو کیوں بھول جاتے ہیں؟ یہاں سے شیعہ لوگ آغاز کرتے ہیں تو یہ ہر زمانے کو بیچ میں شامل کر لیتے ہیں، اور پھر اپنے فقہا کو بھی، یا سنیوں کے سامنے آتی ہے حدیث ثقلین تو یہ اس کے اندر یہ الفاظ ہی کچھ بدل دیتے ہیں۔ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جب حضور اس دنیا سے پردہ فرمائے ہیں، جب جانے لگے، تو رہنمائی کے لیے کس کو چھوڑا؟ رہنمائی کے لیے علی کو چھوڑا۔ علی تیار تھے، ان کی تربیت مکمل ہو چکی ہے، اور اب اس کے بعد جب لازمی بات ہے، جب گھر کی ساری ذمہ داریاں وہ پوری فرما رہے ہیں، تو اب وہ دین کی ذمہ داری بھی وہ پوری فرمائیں۔ تو علی علیہ السلام سے کیا اس امت نے وہاں سے حدیث ثقلین کو بیان کیا ہے؟ میرا صرف اتنی بات ہے۔ اس چیز کے اوپر میں لانا چاہتا ہوں امت کو، لوگوں کو لانا چاہتا ہوں کہ آپ اس میں غور فکر کریں کہ آخر مس کہاں سے ہوا ہے ہم سے۔ یہ سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ شیعہ آج کس کی تقلید کرتے ہیں، نہیں کرتے ہیں، کیا یہ جو مسائل ہے، بھائی بڑی جو باتیں ہیں کہ علی علیہ السلام کے موقف کے مقابلے میں اگر آپ کسی اور کا موقف لیتے ہیں اور پھر اس کے بعد اپنی پوری فقہ کی تعمیر کریں، تو حدیث ثقلین کے مخالف ہو گئے آپ۔ حدیث ثقلین کو سمجھنا ضروری ہے، حدیث ثقلین کو سمجھنا ضروری ہے اس معنی کے۔